میں پیش کرتا ہوں. پہلے تو جب حرف آغاز اسی آئینہ ابصار کا تھا وہ میں نے لکھا تھا، اور اس میں سے ایک آدھ پیراگراف، اور اس کے بعد جو ہمارے اس وقت ساتھ دینے والے، پیٹرنائز کرنے والے ہماری مشاورتی کونسل کے سینئر ارکان تھے، ان کے خطوط میں سے چھوٹا چھوٹا ایک اقتباس پیش کر کے پھر اجازت لوں گا. یہ تھا کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن. اظہار کی مختلف اصناف اور صورتیں ہیں، مگر مستند ترین شکل وہی ہے جس نے انسان کو حیوان سے ممتاز کیا. شاید اسی بنا پر آسمان کے زمین سے رابطے کی قدیم اور معین صورت بھی مکالمہ ہی رہی ہے. شاید اسی لیے آسمان کے زمین سے رابطے کی مستند اور معین صورت بھی مکالمہ ہی رہی ہے. لیکن اس بات کے لیے خاص طرح کی تفہیم کی ضرورت ہے کہ انسان اس طرز اظہار کے مرتبے کے بارے میں، یعنی مکالمے کے مرتبے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے باقی اصناف سخن یا باقی اصناف علم و ادب کی نفی نہ کر بیٹھے. یہی وجہ ہے کہ دراصل اور بے اصل کے درمیان مابعد الامتیاز کا قیام ہمیشہ سے ایک مشکل امر رہا ہے. زبان جس کی اہمیت بہرحال مسلم ہے، اسی طرح ترقی پذیر ہے اور رہے گی جیسے نفس انسانی. اور زبان میں سے جب ادب کو نکال دیا جائے تو باقی ایسی غوں غاں بچتی ہے جس پر بچے کے منہ سے سن کر بھی کچھ دیر تک تو پیار آ سکتا ہے، مگر خدا نخواستہ اگر کسی بچے کی غوں غاں کی عمر 3 سال سے تجاوز کر جائے تو اس کے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے کہ یہ بول کیوں نہیں رہا، یہ بامانی بات کیوں نہیں کر رہا. اس لیے ہمارا ایک مطمع نظر یہ بھی رہے گا کہ ہم انسانی معاشرے میں مکالمے اور گفتگو کو غوں غاں سے اٹھا کے، یعنی انفوٹینمنٹ کی اگر بالکل ڈائلیوٹڈ صورتوں کی طرف آپ چلے جاتے ہیں تو وہ بچے کی غوں غاں ہے. کچھ وقت تک اس کے لیے اس کے اوپر پیار بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر اس غوں غاں کے ساتھ وہ بچہ بڑا ہونے لگے اور وہ اس کی زندگی کا پیٹرن بن جائے تو اس کے بعد اس کے جو اہل فہم والدین ہیں ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. وہ جگہ جگہ اس کو ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس اٹھائے پھرتے ہیں کہ یہ بول کیوں نہیں رہا. مطلب کیا کہ یہ بامانی گفتگو کیوں نہیں کر رہا. اور بامانی گفتگو کے لیے آپ کا جو ایکسپوئر ہے، آپ کے جو تجارب ہیں، ان میں معنویت ہونا، ان کا میننگ فل ہونا بہت ضروری ہے. قوموں کے لیے زبان کی اہمیت فرد کی نسبت کہیں زیادہ ہے، اور زبان بغیر ادب کے اپنے سارے مفاہیم کھو دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے. اس اقتباس میں سے جو خاکسار نے اس زمانے میں لکھا تھا، آج اتنا ہی پیش کر رہا ہوں. اس کے ساتھ اب میں اس زمانے میں جن بزرگوں نے مجھے خط لکھ کر اپنی محبت اور تعاون کا یقین دلایا اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور ساتھ دیا، ان میں سے منو بھائی مرحوم تھے. ان کا خط تھا کہ جو اس میں چھپا بھی تھا، میں آئینہ ابصار کی ٹیم کو ایک جلد میں اور ایک جگہ پر سائنس، ادب اور علم کی دیگر شاخوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کا خیر مقدم کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ کہوں گا کہ اگرچہ دیر سے ایسا ہوا لیکن آخر کار ہوا تو، کیونکہ اس میں حرج کیا ہے کہ اگر ہمارے اہل ادب کی سوچ سائنسی اور ہمارے اہل سائنس کا اظہار ادبی رنگ اختیار کر لے. اس سے سائنس اور ادب کے مابین خود ساختہ اور بے وجہ خلیج بھی پاٹی جائے گی، اور علم کو بحیثیت علم ترقی کرنے میں مدد ملے گی، اور ابابیلوں کا استعارہ اپنی سائنسی توجیہات کے ساتھ عام آدمی کے سامنے پیش کیا جا سکے گا. میری دعا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور آئینہ ابصار کے ذریعے ہمارے معاشرے میں روشنی اور بصیرت کو فروغ حاصل ہو. اور میری طرف سے پنجابی نظم کے کچھ بند پیش ہیں. میری دعائیں اور نیک خواہشات آئینہ ابصار کی ٹیم کے لیے، اور مبارکباد اس کے قارئین اور آج کے زمانے میں کہیں تو ناظرین کے لیے. والسلام. منو بھائی، لاہور. اس کے بعد ایک خط اسی زمانے میں علی اکبر عباس صاحب نے لکھا
جو بھی اس میں ہم نے چھاپا تھا اس میں سے بھی ایک پیراگراف پیش کر رہا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ عزیزم ہی کر کے لکھتے تھے۔ عزیزم طاہر احمد بھٹی، گو کہ تاخیر سے ایسا کام سامنے آ رہا ہے، مگر ایسا کام جب بھی سامنے آئے تاخیر سے نہیں۔ ادب انسانی اظہارات اور جمالیاتی دنیا کی سیر کا ذریعہ ہے، سوچ اور فکر کی اذہان تک رسائی اور ترسیل کا ذریعہ ہے۔ اسے راستہ ملنا چاہیے۔ ادب کو اجتماعی، معاشرتی اور انسانی شعور میں اپنی جگہ ملتی رہے تو ہی انسان کو اپنا موعودہ شرف ملتا ہے، یعنی جس کا وعدہ ہے کہ وہ اس شرف کو پالے گا۔ آئینہ ابصار ایک امکان ہے اور ایک انتہائی روشن امکان ہے۔ والسلام، علی اکبر عباس۔ ایک خط اس وقت ڈاکٹر اصغر قادر صاحب نے لکھا تھا۔ آج کل وہ نسٹ کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، نسٹ اسلام آباد کے، اور مایہ ناز سائنسدان ہیں، دنیا میں بڑے میتھمیٹیشین کے طور پر ان کی شہرت ہے۔ اور یہ بھی منظور قادر صاحب کے صاحبزادے جو سابق وزیر خارجہ اور چیف جسٹس آف پاکستان رہے، اور سر عبد القادر کے پوتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ عزیزم طاہر بھٹی، السلام علیکم۔ آئینہ ابصار کی صورت میں آپ کی سائنس اور لٹریچر کو شانہ بشانہ لے کر چلنے کی کوشش کا سن کر بہت خوشی ہوئی۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں اس کو ضروری نہیں سمجھا گیا، حالانکہ جیسے برٹرنڈ رسل تھے تو وہ ایک ریاضی دان کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ ادیب اور فلاسفر بھی تھے۔ اسی طرح ڈاکٹر عبدالسلام سائنسدان کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کا تاریخی، تہذیبی، لسانی اور ادبی شعور بھی رکھتے تھے، اور ان کے لیکچرز میری اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ڈاکٹر حامد، جو اگرچہ جوہری توانائی کے شعبہ میں تحقیقی کام کر رہے ہیں لیکن بہت اچھے شعر بھی کہتے ہیں۔ آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ میں دامے درمے سخن قدمے آئینہ ابصار کے ساتھ ہوں۔ جس تک مجھے میری ذمہ داریاں اجازت دیں، آپ مجھے بلا تکلف کار لائقہ سے یاد رکھیں۔ آپ اور آپ کی ٹیم کے لیے دعائیں اور نیک خواہشات کے ساتھ، ڈاکٹر اصغر قادر، صدر شعبہ ریاضی، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد۔ یہ اس زمانے میں تھے، چیئرمین تھے میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے قائد اعظم یونیورسٹی میں، اب ماشاءاللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور صحت میں برکت رکھے۔ آج جانے سے پہلے سامنے کے صفحے میں میں نے اس زمانے میں جو ایک صفحہ رکھا تھا جس میں شیخ سعدی کے 2 اشعار تھے، اور اس کے شروع میں یہ تھا کہ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خان این قصہ پارینہ را، کہ تو اگر یہ چاہتا ہے کہ تیرے سینے کے داغ تازہ رہیں تو کبھی کبھی گزرے ہوئے قصوں کو دہراتے رہنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہ 2 شعر ہیں کہ بیا جانا تماشا کن کہ در انبوہ جاں بازاں، بصد سامان رسوائی سر بازار می رقصم، تو آں قاتل کہ از بہر تماشا خون من ریزی، من آں بسمل کہ زیر خنجر خون خار می رقصم۔ ایک پروانہ ہے، میں نے سب